وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ اللہ پاکستان سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ سب شکر اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ کل سارے غائب ہو گئے سی، میں آن لائن آیا تو کوئی ہی نہیں کل کدھر گئے تھے سارے؟ کس کس ٹائم؟ میں تقریباً 8-9 بجے ٹائم، نو بڈی واز دیر۔ او ہاں، او کھڑا ہو، او ڈگ گئی سی، براڈ ڈگ گئی سی، براڈ اچھا ڈگ اچھا، گئی سی۔ پھر کل میں نا خود وہ آن لائن، سڈن ایسے، ہاں پھر میں خود آن لائن آ گیا، میں نے کہا چل میں خود ٹرائی کرنا، اور منو کو طریقہ نہیں سی آ رہا، اور میں جس ٹائم جتنا کر رہا آن لائن آ رہا ہے کنٹینیوسلی، وہ کیا کہتے ہیں، اور لوگ گیما کھیلنا شروع کر دینے، وہ میں کہ یار یہ منو کو سمجھ آنے، میں گیما کی تو کھیلنا منو نہیں آتی کہ وہ نہیں تسی جس لے نا لائیو آ رہے ہو، جیسے دو بندے بڑے نے، لال تے نیلا، بلو کلر، ہاں پہلے لائیو آ کے نا تو اسے ٹک کرو گے نا، جسے لوگ آ جان گے نا تو شیئر کرو، پھر شیئر کر کے جڑا پہلا بندہ آئے گا نا تے او دے نال جڑا ڈبا جہا بنایا جیسے ہن چار کرنے والا، او تے جی ٹک جی، کر لو، تو اس طرح تہاڈی یہ جی سکرین جڑی تہاڈی ہو جاندی ہے، تے باقی پھر جسٹ سکرین آ جاندی اچھا، بس منو تے طریقہ نہیں سے آ رہا، میں نے کہا چل میں خود ہی آج، کیونکہ کوئی ہے نہیں تو میں نے کہا چل میں خود ہی چلانا ہوں آج، دیکھو سدا واپس آ گئے، او میں جدو بچے آ جاؤ آپ ہی آپ گیما کھیلو، میں نے کہا یار گیم والا تو منو خاص have no interest in it, we should talk about some real issues، تو بنائیں گے۔ میری وہ ویڈیو پھر بن گئی تھی، ہے جی میں نے ویڈیو لگائی تھی نا، وہ اپنا اس کے لیے کہ لوگوں کو ابھی پاپولیٹ کر رہا ہوں جی واٹس ایپ جی جی، گروپ کے لیے، تاکہ واٹس ایپ گروپس بنائیں، وہ لوگوں کو پاپولیٹ کریں اس کے اندر، اچھا اچھا تو اچھا، ہاں نہیں وہ تو ابھی میری نظر سے نہیں گزری، مجھے پن کرنی تھی نا، مجھے اب بھیج دینی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے تو ٹیگ کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، اب دیکھ لیں اس کو نا، تو لوگوں کو شیئر کریں، کہ میرا مقصد اس میں یہی ہے، بلکہ آپ اپنی بنائیں، لوگوں کو کہیں کہ یار اپنے واٹس ایپ گروپس بنائیں 100-200 بندوں کے، ان لوگوں کے کہ جو کہ الیکشن دن کے اوپر نا ہمارے کام آ سکے، سر کیونکہ جی ابھی ہمارے ہم کام الیکشن ہی یہی کے کر رہے ہیں، بسم ہاں اللہ، کام ہی یہی کر رہے ہیں، تو ہم تو لگائیں گے، ہاں شیئر ہاں بھی کریں گے، لگائیں گے بھی۔ ہاں، مقصد یہی ہے نا، ابھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے نا، میں یہ کل بھی ایک اور براڈ پہ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ابھی ہمیں یہ چاہیے نا، اب مووی دیکھی تھی نا بریو ہارٹ، تو اس کے اندر ولیم والیس جو ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے نا آخری جنگ لڑنے سے پہلے نا، تو جنگ کے لیے وہ لوگ آتے ہیں، قریب آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ویٹ ویٹ ویٹ، آخری منٹ تک وہ ان کو ویٹ کراتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو اب ہمارے پہ چڑھ دوڑے گا، تو سب لوگ ولیم والیس کو دیکھ رہتے ہیں کہ کب وہ جھنڈا اپنا پھینکتا ہے نا، وہ لاسٹ منٹ پہ بس وہ پھینکتا ہے، کہتے ہیں اٹیک، اس جس وقت وہ لاسٹ منٹ ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے ڈنڈے کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ لڑائی جھگڑا شروع، تو وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت کاری ضرب پڑتی ہے، ایسی کاری ضرب پڑتی ہے کہ وہ اس میں دشمنوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ابھی میں نے کہا ہے پالیسی ابھی ہم نے یہ اپنانی ہے کہ بس ابھی ہمیں کوئی کنونشن، کوئی جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی انرجی سنبھالنی ہے، اکٹھے کرنی ہے، اور بس ویٹ 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 لاسٹ ڈے کے اوپر اپنے ایک، ہم نے ایک غول نکلنے ہیں، 10-10 بندے، 20-20 بندے، 100 بندے، اور ہم نے جانا ہے اور جا کے ووٹ پول کرنا ہے، اپنے ووٹ کو پہرا دینا ہے، پر اس کے لیے ابھی پریپیئر کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن تو ابھی یہ پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر سے آئی ایم ایف نے بھی ڈنڈا دے دیا، کہہ دیا بغیر الیکشن کے اب ہم سے بات بھی مت کرنا، تو فروری کے اینڈ میں آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے، انہوں نے 8 فروری کو الیکشن کروانے ہیں، تو الیکشن کے بعد پھر وہ الیکشن تو اب ہونے ہیں، بس اب الیکشن کے لیے اب جو ہے مضبوط ایفرٹ پٹ آن کرنی ہے، مضبوط ترین ایفرٹ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ہم یہی کام کر رہے ہیں سر، ہم یہی کام کر رہے ہیں، اور یہی کام کرتے رہیں گے ہاں، انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہم ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں، ابھی میں بھی ٹیپ ٹیپ کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی انرجی بڑھتی ہے، اگر براڈ کی نا انرجی اچھا بڑھتی ہے، لائک
یہ لائک بھی کرتے ہیں، پھر شیئر بھی کرتے ہو نا، تو اس سے پھر آپ کی براڈ جو ہے نا شیئر کیسے کرتے ہیں؟ شیئر مور ابھی میں اچھا اس کے اوپر جہاں ٹیپ ٹیپ کر رہے ہو نا آپ، اسی کو 2 سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھیں آپ، اچھا پھر دیکھیں ہاں نیا پیج کھلا، اس پیج ہاں چلیے یہ آپ کے فرینڈ ہیں، انہیں آپ شیئر کریں۔ چلو ٹھیک ہے، سو سبھی کو شیئر کر دیتا ہوں، ہاں۔ ہاں میرا کہہ جاتا ہے۔ نہیں آپ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے اگر جو اس پیج کے اوپر آپ تو سب کو شیئر کر سکتے ہیں، پھر دوسرا پیج یہ کھلتا ہے نیچے، اس کے اوپر 15 بندوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا اس وقت یہ پیج ختم ہو جائے گا نا، اینڈ پہ جائیں گے تو سرچ آئے گا وہ والا، تو اس کے اوپر ٹک کریں گے تو پھر آپ کے تقریباً سارے ہی آپ کے فالوور جو ہے نا وہ آ جائیں گے آپ کی پیج پہ، پھر وہاں سے آپ نے 15 جو ان کو کر سکتے ہیں شیئر، یہاں سے آپ سب جس کو ٹک کریں گے اس کو سے پہنچ۔ اچھا سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو اگر آپ نے لائیو چلانی ہو تو بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے اور ہم سب وہاں آگے بیٹھیں گے نا، بتا ہاں دینا۔ میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ سنڈے والے دن نا میں ایک ٹاپک رکھ کے نا باقاعدہ سے ایک ایسا کنٹروورشل ٹاپک ہو نا، دیکھیں ابھی ہم لوگ خالی پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے نا، مطلب لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں، براڈ پہ بھی لوگ ہیں، ہمیں ایک کنٹروورشل ٹاپک رکھیں جس کے اوپر لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہو، اور پھر ہم لوگ سب کو دعوت دیں تاکہ آئیں لوگ بات کریں۔ تو ابھی ہم لوگ یہ کہ ابھی ہم لوگ یہ بھی پالیسی بناتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو یہ پٹواری حضرات ہیں ہم ان کو بھی بلائیں، یار آؤ نا آ کے بات کرو، گالیاں مت نکالو، آرام سے بات کرو، اپنی قائل کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی دیکھیں اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے مجھے اپنا نام بتائیں۔ میرا نام رضوان نام۔ رضوان اس طرح کہ آپ ابھی آئیں گے نا فہیم صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے ساتھ آنا، ٹھیک ہے، اور آپ فالو بھی کریں گے اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیں گے، وہ جنگوی آئے گا اسے، ٹھیک ہے، جی ایف ٹی سے آپ نے وہ لینی ہے جو وہاں پہ ڈونیٹ کرنے والے وہ جو ہے ویب سائٹ، وہ بھی آپ لیں گے، ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ہمیں آپ نے اپنا پروگرام بتانا ہے، پھر جو آپ کی بروڈ ہوگی نا، دیکھو آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے سر، خاص کر پٹواری کو، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے بات نا، صحیح ہے، یہ ہاں بات صحیح یہ ہمارا تجربہ ہے اور ہم نے تو توبہ کر لی ہے، تو نہیں، کیونکہ مگر سر ہمارے دیکھیں ابھی بہت سارے، اب میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ جو تھے اپنے کچھ عرصے پہلے تک یہ دیکھو تمہاری قسمت ہے، فہیم صاحب آ گئے، دیکھو آ گئے، ہاں فہیم صاحب بھی چلے آ لے، اچھی بات، فہیم صاحب اوپر آئے نا، فہیم صاحب آدھار تو پورا کروں آپ کو 1K تو ہو گیا۔ فہیم صاحب آپ مجھے نظر نہیں آ رہے نیچے اس پیج کے اوپر، آپ کی آئی ڈی آئی ہے، یا تو آپ لیفٹ کر گئے، وہ لیفٹ کر گئے، وہاں سے بھی چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نہیں، مگر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں نا، وہ کہانی تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں چڑیا گھر میں لوگ گئے، رضوان جی 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 یہ آپ کے السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ایکچولی میں آیا اور نکل اس لیے گیا ہوں کہ میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، نیٹ کی بھی گڑبڑ ہوگی اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو نائس ٹو سی یو، لو پاکستان، آپ گپ لگائیں اور انشاءاللہ کل بات ہوگی، کیونکہ آج لندن کی طرف رواں دواں ہے، وہاں جو لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں ان سے ملاقات کریں گے، پتہ نہیں وہ لوگ کیا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی جوائن کریں گے یا کہانیاں ڈالیں گے، یٹ ٹو بی سین، تو بس اس میں لگے بڑی ہوئے بات ہوگی اگر ہیں، پارٹی تو جائیں، آپ چلیں اچھا دیکھتے چل ہیں آپ دیکھتے ہیں۔ فالو کر لو، ان کو فالو کرو اور اپنا چھوڑ دو، اچھا عابد بھائی
میں جی نکل جاؤں گا کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں. آپ گپ لگائیں تیسرے لوگوں کو, تو میں نے بس انٹری دے دی کیونکہ آپ نے مجھے دیکھ لیا. آپ سر ایسا کریں نا, آپ سر میوٹ لگا کے تھوڑی دیر سنتے رہیں نا, کوئی اور آئے گا تو پھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ صحیح ہے. اچھا, یہ انشاءاللہ پھر ہم, اگر آپ نے اپنی براڈ چلانی ہوئی تو پھر ہم سب وہاں پہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا ٹیم صاحب, ٹھیک اور پھر ہمارے وہ سارے جتنے ہیں نا, ہم آپ کے ساتھ آ کے نا ہیلپ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ٹاپک بھی دیں گے آپ کو, اور فل ہے. ٹھیک ہے نا جی. صحیح بالکل. میں تو چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس پہ تھوڑا سا پروسیس کرتے ہیں. اور وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ وہ اپنا وہ ایک لطیفہ تھا کہ وہ چڑیا گھر میں گئے تو کسی نے لطیفہ سنایا, تو سارے جانور ہنس رہے تھے اور جو کھوتا تھا وہ بھی وہاں پہ کھڑا تھا, وہ نہیں ہنس رہا تھا. تو اگلے دن پھر اتفاق سے جانا ہوا تو دیکھا تو سارے جانور جو تھے وہ خاموش تھے, کھوتا ہنس رہا تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیوں کھوتا کیوں آج ہنس رہا تھا, کل کیوں نہیں ہنس رہا؟ تو انہوں نے پوچھا, جواب دیا کہ یار جو لطیفہ کل سنایا تھا اس کو آج سمجھ میں آیا. تو ہمارے پٹواریوں کی نا مثال یہی ہے, ان کو بات تھوڑی دیر سے سمجھ میں آئی. یہی ہے سر, یہ ساری بات اسی لیے ہم نے توبہ کی ہوئی ہے. نہ بتا, ہمارا کام ہے لطیفہ اس کو سنا دیں, آج نہیں تو کل تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. دیکھیں بہت سارا آج سے مطلب 2018 میں یا 2013 میں اسی پنجاب کے اوپر پٹواریوں نے حکومت کی ہے نا, تو وہی پٹواری 2018 میں اپنا کیا کہتے ہیں پلٹ گئے, تو وہی پٹواریوں نے ہی ووٹ ڈفرینٹ لوگوں کو دے دیا. تو بیسکلی مسئلہ ان یہ ہے میں فرق ہے سر. کہ اور یہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاں واقعی میں یہ انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا, صحیح بات ہے. جو جن کو آپ پٹواری کہہ رہے ہیں نا, وہ پٹواری نہیں, وہ کچھ ان کو کچھ اور نام دینا چاہیے. ان کا کان ہے نا سفید ہی ہے, کان چٹا ہی انہوں نے. انہوں نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنی کہ کہانی کہاں پہنچ چکی ہے. ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہم نے اسی میں دیکھنا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ یار اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پتہ کرنا ہے کہ یار حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے, تو دیکھیں کہ تیروں کے رخ کس طرف ہیں. جی ہاں, جس کی طرف تیروں کے رخ ہوں گے, جدھر رخ ہے وہ حق پر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت حق پہ کون ہے. اس وقت تو کم از کم ہمیں اپنے دماغ کو کھلا کرنا چاہیے کہ اس وقت تو کم از کم کچھ بھی ہو جائے, اس وقت جو ہے ظالم جو ہے وہ کوئی اور ہے اور مظلوم کوئی اور ہے. 10 سے 15 ہزار لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے وہ ٹائیگرز ہیں, جو کہ اور وہ بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی چکر کے جیلوں میں سڑ بل رہے ہیں. 8-9 مہینے گزر گئے, 6-7 مہینے, اور ان کی نہ ضمانتیں ہو پا رہی ہیں. وہ لڑکیوں کو دیکھیں, وہ بیچاری خدیجہ شاہ, وہ سنم جاوید, یہ وہ مطلب بہت سارے لوگوں سے نا بازی لے گئے, بہت سارے لوگوں سے بازی لے گئے, کہ جنہوں نے ہر قسم کی صحبتیں برداشت کر لی ہیں, ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لی ہیں, مگر وہ خان کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں, خان تو ہماری وہ ہے, ضد ہے. تو اب تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, ابھی کم از کم ہم لوگوں نے نا ان کا حق ادا کرنا ہے. ابھی جو یوم انتقام 8 فروری کو نا میں نے نام دیا ہے یوم انتقام کا, تو یہ ہم نے اس کو یوم انتقام بنانا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے خاموش رہنا ہے. ابھی ہم لوگوں نے آپس میں براڈ سے بات کرنی ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, واٹس ایپ گروپس بنانے ہیں, واٹس ایپ گروپس بنا کے ان لوگوں کو پاپولیٹ کرنا ہے. اپنے اپنے گروپ مینیج کریں, کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گروپ کا ایک ایڈمن باہر کسی اپنے جو فارن میں یا کسی اوورسیز پاکستانی ہے اس کے حوالے کر دیں, وہ تاکہ وہ جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ کسی صورت مس مینیج نہ ہو, یا وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو کسی نے کے پاس اس کی دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کر سکیں. اور پھر ان کے ذریعے ہم لوگوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور اب الیکشن والے دن صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, اور اس کے بعد اللہ کا نام لینا ہے. 10 بندے اپنے گھر سے نکالنے ہیں, پھر ہمسایوں سے نکالنے ہیں, پھر بار بار پھیرے لگانا ہے. تو ہر ٹائیگر کی ذمہ داری ہو کہ 100 بندوں کا ٹارگٹ وہ پورا کرے.
اور وہ کو پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جائے. جب شام کا ٹائم ختم ہو جائے پھر اس پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھ جائے، پھر ان کے ساتھ جب تک کہ وہ رزلٹ ہاتھ میں نہ آ جائے، جو فارم جو کون سا فارم فارم ہوتا 45 ہے، ہاں جو آخری فارم ہوتا ہے نا، فارم فارم 45 وہ 45 ہاں وہ ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک باہر نہیں نکلنا. تو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یار چلو ہم ہار ہی گئے ہیں تو ابھی کیا کرنا. نہیں، ہارے ہوئے کو ابھی ووٹ اپنا لے کے جانا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک محاذ پہ ہارے گا تو کوئی دوسرے محاذ پہ جیتا ہوگا، اور آپ کے محاذ کے جو تھوڑے بہت ووٹ ہوں گے وہ دوسرے محاذ پہ پورے کر سکتے ہوں گے. تو اپنے آپ کو پوری طریقے سے ہاں اس میں رکھنا ہے، اپنی ہوپس ڈاؤن نہیں کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، مایوسی جو ہے نا وہ گناہ ہے، کفر ہے. تو اگر مایوسی کفر ہے نا، اللہ سے انکار ہے، تو پھر جو امید ہے وہ ایمان ہو گیا. تو اگر ہم لوگ مایوس نہیں ہوتے، نہیں ہم مایوس نہیں ہیں، نہیں ہم مایوس نہیں ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ امید بھی رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو ایمان بھی قائم ہونا ہے. تو ایمان پہ آنا ہے، ایمان کے اوپر قائم ہو کے آگے لے کے چلنا ہے سلسلے کو. اچھی باتوں کے جو ہمارے منکر نکیر بیٹھے ہیں، ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہیں دونوں طرف، وہ لکھ رہے ہیں ہماری اچھی باتیں، وہ اچھے الفاظوں میں لکھ رہے ہیں، ہمارے لیے نیکیاں بنا رہے ہیں، اور ہمارے برے الفاظ ہمارے برائیوں میں لکھ رہے ہیں. اور ہماری خاموشی جو ہے وہ بھی بعض اوقات لکھی جاتی ہے کہ وہ خاموشی کس کے اوپر آپ نے خاموشی کی ہوئی ہے. کیا آپ اپنے اچھائی کے اوپر آپ نے خاموشی کی ہوئی ہے، کیا آپ نے برائی پہ خاموشی کی ہوئی ہے. تو ہم لوگ اس لیکن کو یہ سارا کچھ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا سر، یہ سارا کچھ اب ہمارا اب ٹائم ہے کہ بولنے کا، کہ ابھی ہم بولنا چاہیے، نکلنا چاہیے، اور جو لوگ عوام کو نکالنا چاہیے. ہاں جو لوگ براڈ پر آئے ہیں پلیز وہ ڈبل ٹیپ بھی کریں تاکہ ہماری براڈ تھوڑی سی پاپولر ہو، تاکہ لوگ بھی آئیں. کیونکہ اصل مقصد تو ہے یہ آواز اٹھانا ہے نا، امر المعروف و نہی المنکر کا. یہ سیکنڈ لیئر ہے، یہ سیکنڈ لیئر پہ ہم لوگ اس وقت پائے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ لوگ آواز ہماری سن رہے ہیں، تو آپ ان کو آگے سے شیئر کرتے ہیں، تو آپ ہماری اس سیکنڈ لیئر پہ آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لوگ جو بھی آتے ہیں ہماری باتوں کو سنیں، ان کو آگے شیئر کریں، آگے اپنے گروپس میں بتائیں. ہماری باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یار ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ حق کا ساتھ دیں. اور کیونکہ یہ جو بیعت ہے، یہ ووٹ جو ہے یہ بیعت ہے، بیعت رضوان ہے. جس وقت ہم یہ بیعت کریں گے اپنے حق اور سچ کے ساتھ تو اس کی ہمیں نیکی ملے گی. اور جو ہم لوگ اس کے لیے قائل کریں گے دوسروں کو تو ان کو بھی نیکی ملے گی. جو قائل ہو جائیں گے تو ان کو بھی نیکی ملے گی، اور پھر وہ آگے کسی کو قائل کریں گے تو ان کو بھی نیکی ملے گی. تو اصل میں تو یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا جو ہمارے بیچ میں جو یہ فاصلہ ہے، اس کے بیچ میں یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے کہ ہم نے موت کے بعد جانا کہاں ہے. ہم نے تو اپنے اپنے ایمان کا سودا کیا ہوا ہے، اپنے اپنے ایمان کا ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے اپنے اپنے ایمان کا اپنا رکھنا ہے کہ آیا ہمیں ہمارا رزلٹ کیا ہوگا. کیا ہم حق کے ساتھ اٹھیں گے کہ ہم نہ حق کے ساتھ اٹھیں گے. تو وہ باطل تو جی وہ تو جھوٹے کہیں کے جنت کے ٹکٹ باندھتے پھر رہے ہیں، جھوٹ بول کے. ہم لوگ تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی کو جنت کا ٹکٹ ملے گا. آپ اپنا حق کا فیصلہ کریں بھائی، دیکھیں کہ حق پہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، چور کون ہے، اور چور کو پکڑنے والا کون ہے. یہ دیکھیں پرکھا جا کرپشن رہا کنہوں نے ہے کیا. سر، دیکھے نظر آ رہا ہے نا، جی تو آپ پرکھیں نا، خود پرکھیں گے. اب اپنے دماغ سے سوچے انسان اپنے، کیونکہ اس وقت سوال اٹھانا آپ کا حق بنتا ہے، اور سوال اٹھاتے نہیں. ارشد شریف کیا سوال اٹھاتے ہوئے گیا تھا سر، وہ شہید ہے نا، ہاں تو اس نے سوال اٹھایا. دیکھ مرتے ہوئے شہادت کس چیز پہ شہادت دے کے گیا ہے. شہادت نے گواہی کیا دی تھی؟ شہید نے گواہی یہی دی تھی نا، شہید نے یہی گواہی دی تھی کہ یہ چور ہیں. ان کے اوپر پوری ڈاکومنٹری بنائی، پھر انہوں نے اس کو عبرت کا نشان بنا اس کو قتل کر دیا. انشاءاللہ اس کا خون رنگ لائے گا، اور یہ کرپشن کا جو ازدہا ہمارے ملک میں ہر طرف سو پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہوگا. تو ابھی یہ دیکھیں کہ مخالفت میں کون ہے اور حق پہ کون کھڑا ہے. تو بس یہ چیز ہے. آپ لوگ کائنڈلی اس کو پھر آگے ہمارے میسج کو پہنچاتے رہیں. اور جو بھی ہمارا ٹاپک ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. ابھی پرسوں دیکھیں فلسطین کا بھی پرسوں دوبارہ ہائیڈ پارک کے اندر پروگرام ہوگا. میں تو ضرور جاتا ہوں، میں تو ہر ویکنڈ پہ جاتا ہوں، تو میں پھر بھی جاؤں گا. کہ یہ اس کا بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں فائدہ. مگر
ایک آواز ہم اٹھا رہے ہیں، ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے نا، جواب دینا ہے کہ یار کچھ تو کیا ہم نے، تو ڈیفینیٹلی جان تو نہیں دے سکتے، جان دے بھی نہیں سکتے ہیں، کیسے جائیں وہاں پہ، ہمارا جانا بھی ممکن ہے، مگر ہم اپنی آواز تو اٹھا رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے، اور ہم لوگ کوشش کرتے رہیں. اور یہ تو ابھی عمران خان بھی کہتا تھا نا کہ یہ کوئی سیاست نہیں رہی ہے، ابھی یہ جہاد ہے، تو ابھی ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دس از دا ریئل وار، جو کہ سمجھیں کہ ظالموں کے خلاف ہے. تو ظالم دیکھیں، کہتے ہیں نا شرکن ظلم عظیمہ، تو یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ شرک ظلم ہے اور بڑا ترین ظلم ہے، تو ظلم کیوں نہیں شرک، اس پہ بھی سوچنا چاہیے. شرک ایکول ٹو ظلم ہے تو ظلم ایکول ٹو شرک. تو ہم لوگ اس بات کو سمجھے کہ یہ شرک ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ ظلم کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کو ایک ظالم بالکل طریقے صحیح سے. بات ہے سر. یہ ہمارے حیدر خان بنگش صاحب، بالکل سر، کیوں نہیں، ہمارے شہداء میں سے سر کا تاج ذل شاہ سر، ہمارا تو بھائی ہے نا سر، ہم تو پیار کرتے ہیں اس سے، ذل شاہ سے تو پیار کرتے ہیں سر. ذل شاہ کو دیکھ کے تو اب بھی آنسو نہیں رکتے سر. بس کیا کریں، مجبوری، اب کیا کر سکتے ہیں. حساب ضرور لیں گے انشاءاللہ وقت آنے پہ. ذل شاہ کا حساب ضرور ہے. اللہ لوگ بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ. یہ 8 فروری یہاں جب بھی انہوں نے کروایا سر الیکشن، تو اس دن انشاءاللہ ذل شاہ کا حساب لیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس بندوقیں تو ہیں نہیں سر، نہ ہم گولیاں مار سکتے ہیں، نہ ہم بندوقیں ہیں ہمارے پاس. ہمیں صرف یہ فیلڈ دے دیں، الیکشن دے دیں، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، میرا ایک سوال ہے سر، وہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہمیں الیکشن میں جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، اور ایک طریقے سے ہمیں انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں کہ آپ الیکشن میں آپ نہیں آ سکتے، باقی سب آ جائیں، تو اگر ایسی صورت میں ہی الیکشن ہو جاتے ہیں اور عوام مایوس ہو جاتی ہے اور کوئی رزلٹ نہیں آتا، تو کیا یہ مسلح جدوجہد شروع ہو جائے گی اس کے بعد؟ کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے اور انسان جب انتہائی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں چلا جاتا ہے، تو تبھی تو مسلح جدوجہدیں شروع ہوتی ہیں. تو کیا یہ مسلح جدوجہد شروع کرانے کے لیے کوئی ترغیب تو نہیں دے رہے؟ سر جی، یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ ٹائیگر کو کارنر کیا ہوا ہے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، تو یہ ہمیں پرووک نہیں کر رہے، یہ ہمیں اسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے جانا نہیں ہے سر، کیونکہ ہمارے مرشد نے ہمیں اگر جو، خان کو مار دے، اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے، اگر یہ انہوں نے مار دیا پھر؟ اللہ نہ کرے وہ مار نہیں سکتے. یہ وہ والا دور نہیں رہا نا سر، یہ وہ والا دور نہیں رہا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پوری خان نہ تو بے نظیر تھا اور نہ ہی بھٹو ہے، ٹھیک ہے نا سر. خان ہے سر، اور اسے انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان میں ہمت نہیں ہے، یہ بزدل ہیں سر، بزدل ہے. دیکھیں اب انہوں نے 4 ایک جیسے بلے نکال لیے ہیں، ایک جیسے جھنڈے نکال لیے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں سر. سمجھ آئی نا آپ کو، یہ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے. سوچیں گے ضرور، کوشش ضرور کریں گے، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑے گی، اور نہ اللہ ان کی ہمت دے. نہیں، کوشش وہ آپ کی بات صحیح ہے، انہوں نے اپنی کوشش کر دی ہے،
مطلب سامنے سے 3 بندوں نے گولیاں چلائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی ساری فائرنگ ہوئی ہے اور گولیاں لگ بھی گئی ہیں، اور ایک نہیں 4 لگ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، تو انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، پہلے بھی بچایا، آگے بھی بچایا، پھر دوبارہ بھی انہوں نے کیا کوشش کی تھی. تو اس کا آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہ بے نظیر ہے، نہ یہ لیاقت علی خان ہے، نہ یہ بھٹو ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو گولیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ وہ بندہ ہے کہ ابھی بھی اپنے فل ہوپس کے ساتھ اور اپنے دشمن کو اچھے سے پہچانتا ہے. یہ وہ ہے کہ جو کہ اپنے دشمن کو سے پہچانتا نہیں ہے بلکہ اس کا نام لیتا ہے، اس کا نام بھی لیتا ہے، اس کا نام بگاڑتا بھی ہے اور اس کو چیلنج بھی کرتا ہے، بولتا ہے کہ ڈرٹی ہیری ہے اور جو بھی ہے، اور دوسرے نام تو بڑے رکھے ہوئے نا، وہ سب کے نام چنو منو اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ہمیں تو یہی یاد رہ گیا. میں تو سوچوں کہ ایک مووی بناتے ہیں یہاں پہ ڈرٹی ہیری کے نام سے، تو اس میں ایکٹرز وغیرہ پکڑتے ہیں اور خوب جوتیاں لگاتے ہیں ڈرٹی ہیری کو. کامیڈی مووی. اسی طرح سے کہ وہ ہر چیز اب سامنے بالکل سامنے آ گئی نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہ ہاں تو بالکل. ہر چیز جو ہے سامنے آ گئی ہے. اگر آپ دیکھیں اہل نظر کے لیے ہے، باقی جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ صحیح ان بات کی اپنی مرضی. کیا خیال ہے؟ ہے، بالکل صحیح بات ہے. جو دیکھنا نہ چاہیں تو بس ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. اگر I love نہیں Imran دیکھنا as well. مرزا everyone love Imran. ہاں جی السلام علیکم سر. ہمارے پاس محمد اور جے ڈی. السلام علیکم سر. محمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں، اللہ کرم، شکر الحمدللہ. ویلکم سر آپ کو. تھینک یو سو مچ، آپ نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی. میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو سلام. آپ بہت ہی نہایت ہی عمدہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے الفاظ سے، آپ کے جذبات سے لوئلٹی ظاہر ہو رہی ہے. آپ کے جذبے کو سلام. جی کیری آن، جی گفتگو السلام کریں. علیکم. جی السلام علیکم جے ڈی بھائی، آپ اپنا میوٹ کھولیں. السلام علیکم عابد بھائی، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے اللہ کرم، شکر الحمدللہ. جے سر ڈی جی. بھائی آپ آپ پہلے بھی نے آ چکے ہیں نا؟ جی میں سر جی، ہم آپ کے مریدوں میں سے ایک ہیں. نہیں، اللہ نے پھر تو بس بات تو بس. آپ نے مورچہ صحیح طرح سے سنبھالا ہوا ہے سر جی. اللہ پاک آپ کو زندگی میں خوش رکھے. آپ نے آمین. ڈیلی بیس پہ لی ہوئی ہے. نہیں سر، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی ہے سر. بالکل بالکل سر جی. آپ جیسا مجاہد جو ہے نا، اللہ پاک ہم اس قوم میں جو ہے نا پیدا کرتا رہے. سر جی اپنی ڈیوٹی دینی ہے، لوگوں کو نکالنا ہے، بالکل اور بالکل ضلع شاہ اور جتنے 25 شہید ہو رہے سر، ہم نے ان سب شہیدوں کا بدلہ لینا ہے. بالکل اور سر جی. ہماری اس وقت یہ جو ہے نا، ہمارے اوپر یہ فرض ہے آنیسٹلی. اتنا ظلم ہونے کے بعد اگر آج ہم لوگ بھائی پردیش میں بیٹھ کے کم سے کم اگر آواز نہ اٹھائے نا، تو ہم پر لعنت ہے. بالکل سر، اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم عمل بھی کر رہے ہیں نا، کوئی یہ نہیں کہ ہم یہیں پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہم بالکل گراؤنڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں بھی ہیں، ہم نے ٹیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، ہمارے گراؤنڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. عابد بھائی، میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کیری آن کروں گا آگے. آپ جو بول رہے ہیں نا ٹیمیں، ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ابھی کرنا پڑے گا، کیونکہ الیکشن بہت قریب آ چکا ہے. اور ہمارا جو دشمن ہے نا، اس کو یہ لگتا ہے کہ جو پبلک ہے نا وہ ڈر گئی ہے، وہ سہم کے بیٹھ گئی ہے. اور وہی خان صاحب کو اللہ زندگی دے، خان صاحب کو اللہ پاک جو ہے نا سلامت رکھے. وہ ہمیشہ اپنی ہر سپیچ میں بولتے ہوتے تھے کہ خوف کا بت توڑو. تو ہمیں آپ جیسے بھائی چاہیے جو ڈیلی بیسس پہ آ کے ہم جیسے پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ جس وقت تک ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، آنیسٹلی نہ تو اس سسٹم پہ، نہ اس جج پہ، نہ اس جرنیل پہ، نہ اس مولوی پہ، ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے. ہمیں کسی پہ اعتبار بھی نہیں ہے. جس وقت تک پاکستانی عوام خود سے آ کے سسٹم کو نہیں بدلے گی نا، اور بہادری سے
خوف کو توڑ کے اب ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. عابد بھائی کوئی ایسی اسٹریٹجیز بنائیں جو لوکل محلہ گلی کی جو سیاست ہے نا وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو. جو لوگ سہ میں دب کے بیٹھے ہیں نا گھروں میں ان کو ہمت ملے, انکریجمنٹ ملے باہر آنے کے لیے. سر جی ہم نے وہ اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, انشاءاللہ ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ ہمارے لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں سر, اور ہم آپ جیسے بھائیوں کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں آپ جیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ کی ہیلپ ہم بھی نے ہمیں تو چاہیے ہوگی. آپ کے ساتھ ہی عابد بھائی آپ کو بولا ہے کہ ہم آپ کے مرید ہیں سر جی, ہم تو حاضر ہیں آپ کے لیے لائن حاضر نہیں سر, سر جی ہیں. مجھے یہ چاہیے ہوگا کہ آپ اگر ہمارے آ جائیں نا, بی ایف ٹی بھائی آ جائیں نا, تو پھر آپ سب سے وہ ہم سوال کریں گے, پھر آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لیں گے تاکہ انشاءاللہ. اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ جیسے بھائیوں کے وسط سے نا ہمیں ایسے فورمز بنانے چاہیے اسپیشلی آن لائن. ماشاءاللہ آپ کا نالج آپ کو بہت سے لوگ سنتے ہیں, ہمیں صرف ہوپ کریٹ کرنا ہے. میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں, میں بڑا پتہ ہے کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بڑا ادھر, حالانکہ میں ادھر انگلینڈ میں رہتا ہوں, مجھے 25 سال ادھر ہو گئے, تو مجھے وہاں پر فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ میرا ملک نہیں ہے, میں وہاں پہ شہری نہیں ہوں, میں ڈرا سہما سا تھا. بہت خوف کا ماحول ہے ہاں سر بالکل بالکل وہاں پہ. انسان کھل کے بات نہیں کر سکتا, کھل کے اپنا آئیڈیا نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی کوئی جان کا خطرہ ہے یا کچھ ایسا ہے, جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. لیکن جو انفارچونیٹلی یہ جو ہماری, اب میں اس کو پاک بھی نہیں بولوں گا, یہ جو ہماری ناپاک آرمی کے درندے جرنیل ہیں نا, انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے, یہ اس جگہ پہ پاکستانی پبلک کو ہٹ کر رہے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. فیملی اٹھا لینی, بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنی, تو عزت والا آدمی تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے یہ کچھ دیکھ کے. ہمیں اس کا توڑ نکالنا ہے, ہمیں اس کا اینٹی ڈاٹ نکالنا پڑے گا کہ یہ جو بے غیرتی یہ کر رہے ہیں نا, اس بے غیرتی کا جواب ان کو بے غیرتی سے دینا پڑے گا. سر جی وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ ایک نو میں ہی انہوں نے ڈال کے ہمیں مسٹیک کروا کے, تو انہوں نے دیکھو ہماری پارٹی کو کیا نقصان کر سکتا. عابد بھائی دیکھیں, ہم جیسا بندہ, میں پڑھا لکھا ہوں, میں نے ماسٹرز کیا ہوا پولیٹیکل سائنس کے اندر, ٹھیک ہے, ادھر یوکلن یونیورسٹی سے, میں مانچسٹر میں ہوتا ہوں. یہ تو میں آپ کو بتا دوں, اس ریٹن آن والز کے 9 مئی واز ڈن بائی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے خود کروایا یہ سب کچھ. سر جی وہ ہمارے پاس فوٹیج ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اور وہ خود بھی ایگزیکٹلی, ان کی بالکل یہ انہوں تو ان کی نے ڈرٹی گیم, دس واز پارٹ آف دیٹ ڈرٹی گیم. جی ہاں سر, یہ وہ سب کچھ دیکھتے, لیکن ان کے پاس ایک جواز آ گیا نا سر, ایک جواز آ جی گیا ان کے بات یہ پاس. ہے نا, اب میں آپ کو تھوڑی سی کڑوی بات کروں گا ادھر, شاید آپ کے دل پہ لگ جائے. بات یہ دیکھیں جی, آپ کو میں ایک جو سائفر کیس تھا اس پہ جو فیصلہ ہوا ہے, ہم ادھر یہ 5 6 8 لوگ بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتائیں ایک بندہ بھی اس کے فیصلے سے متفق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا ہم متفق. ہمیں پتہ ہے زیادتی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے غلط فیصلہ ہوا ہے, لیکن اس وقت سسٹم اتنا ننگا ہو چکا ہے نا, بغیرتی اس حد تک. بالکل سر, یہ ایک حد تک جائے گا اور یہ اس کی ایک حد پہنچے گی, اور ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, تو ان کی بھی حد دیکھ لیتے ہیں نا کہ کس حد تک یہ جا سکتی ہے. رضوان آپ میوٹ لگائیں گے سر, آپ میوٹ لگائیں گے. جی میں اپنے بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ پری پلان تھا, اس کی باقاعدہ ورکنگ کی گئی تھی. جب یہ ہمارے شہری ایک منٹ بھائی میرے تھوڑا, یہ نیچے لکھ لیں قادیانی. سر جی یہ براڈ قادیانیوں کو کافر مانتی ہے, اور قادیانیوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی جو رکھتے ہیں اپنے دل میں ان کے لیے, اس میں بھی لعنت, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, اور باجوہ کی بیوی بھی تو قادیانی تھی نا, اس کے بارے میں تو یہ کیا اور کہتے ہیں, یہ جو I don't know. جی ہاں, یہ کیا نام ہے اس کا, منیرہ مصری بھی قادیانی ہے بھائی میرے. تو ہم قادیانی پہ لعنت بھیجتے ہیں, تو پلیز ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ہم انہیں کافر بھی مانتے ہیں اور ان پہ لعنت بے شمار بھیجتے ہیں. جی سر, جی محمد سر آپ کچھ کہہ رہے تھے.
जी सर, आप जेडी भाई ने भी बहुत हकायत पे बात की है। मैं तो नाक़िस राय रखता हूँ, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह सारे भाई बैठे हैं, कुछ लोग हमें सुन पा रहे हैं। हमें जो रिसेंटली जो हमारे मसाइल चल रहे हैं, जो हो रहा है पाकिस्तान में, हमें उन पे अपने लोगों की उम्मीद बननी है। ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट और इनके जो सो कॉल्ड आगे इन्होंने जो सहाफ़ी रखे हुए हैं, जो इनके जो जिनको टिकर मिलते हैं, आपने ये सब कहना है, ये अभी मायूसी फैला रहे हैं। देखें कि वो नवाज शरीफ को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। वालेकुम सलाम नदीम, मैं थोड़ा जा सिस्टम में म्यूट जा रहे हैं सर, आप नहीं देखिए। जी जी मोहम्मद भाई, आप सुनिए। जी जी, देखें कि ये अभी सबसे बड़ा हथियार जो हमारे हाथ में है ना, ये सोशल मीडिया। हम सभी लोग अपनी आवाज़ उठाएं। देखें कि मैं भी इस पार्ट का हिस्सा हूँ, माशरे का हिस्सा हूँ। मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। तो जिस तरह ये लोग मायूसी फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ इस तरह आ गया है, ये तो वज़ीर आज़म बन गया है, इसको इतना हिस्सा मिल गया, कुछ भी नहीं मिला। ये अवाम के हाथ में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें कि 2022 में जब पंजाब के वज़ीर आला के हुकूमत के ज़िमनी इलेक्शन होने थे, तो ये सारा सिस्टम, वो जेली वज़ीर आला भी बन गया था, उसका बाप वज़ीर आज़म था, यही इलेक्शन कमीशन था, यही ब्यूरोक्रेसी थी। उसके बावजूद, धांधली दौंस के बावजूद, ये 17 सीटें हार गए थे। हम लोगों ने अपने लोगों को एजुकेट करना है कि इलेक्शन डेज पे हमने किस तरह इलेक्शन मैनेज करना है, किस तरह अपने वोटर को हमने लेके आना है, हमने अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी है। हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। देखें कि ये अभी 90 और 80 का दौर नहीं है, अभी दुनिया ग्लोबल विलेज है, हालात चेंज हो गए हैं। और हमें फ़ख्र है कि हमारे लीडर ने हमें शौर दिया, हम उसके सिपाही हैं, और हमने पॉजिटिव चीज़ें लेके आगे जानी हैं। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मुझे एक अपने अदलिया से गिला है, और हमारे जो वकला हजरात हैं, बिल्कुल उनका किरदार ना होने के बराबर है कि उन्होंने आइन और कानून और जो हमारे राइट्स हैं जिनकी वायलेशन की गई, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और जो खान साहब के वकला हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जिस बहादरी से उन्होंने मुकदमात का सामना किया या जो प्रेवरी कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है। जी बिल्कुल ठीक है। जी लव पाकिस्तान सर, आप क्या कहते जी हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई। और यही यही जज्बा जो है ना हम लोगों के अंदर है। देखें कमाल, एक आपकी तरफ तवज्जो करवाता हूँ। सारी वक्त में ना हमारी तो फर्स्ट लेयर की जो लीडरशिप है, फिर सेकंड लेयर की लीडरशिप है, अभी तीसरे लेयर की लीडरशिप जो है ना वो काम कर रही है पीटीआई की। सबको तितर बितर कर दिया। और उसके बाद अभी वो ट्विटर के ऊपर एक सर्वे करवाया, अभी तो बहुत सारे हो गए, मगर एक सर्वे जो उन्होंने खुद करवाया, ये अपना मुस्लिम लीग नून ने, आधे घंटे के अंदर उन्होंने देखा कि 50% और 35% का आ रहा था इमरान खान और नवाज शरीफ में। घंटे के बाद देखा तो सर वो 81% और 13% पे चला गया। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये, तो उन्होंने डिलीट कर दिया। मगर वो घंटा भर काफी था, सारी दुनिया को पता लग गया। 10,000 लोगों ने वोट किया था उसमें, और 10,000 वोटों के बाद मतलब अभी कमाल ये नहीं है, असल कमाल ये है कि हम लोग, पूरी आवाम को पता चल चुका है कि कौन हक पे है, कौन नाहक है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है। अब कमाल ये होना है, जो मुश्किल हमें पड़ेगी, और उस मुश्किल का हमें, उसके लिए प्लानिंग भी करनी है, और सब ने मिलके करनी है। आप सबकी हमें इसमें हेल्प चाहिए होगी। और वो प्लानिंग ये है कि वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, ये होलों की तरह हमने निकलना है, और किसी को पता भी ना चले, और हम लोग पोलिंग स्टेशन पर हों, और एक ठीक ठाक जो है ना वहाँ पे हम ना योम इंतकाम को प्रॉपरली मनाएं। तो इस योम इंतकाम को मनाने के लिए हमें वोट वाले दिन निकलना है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है और हर एक से कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, और उनके साथ कम्युनिकेशन में रहे, और ऐसे लोगों को सिलेक्ट करे कि जो लोग थोड़ा जिगरा रखते हैं, और जो लोग निकल के 5 से 10 से 15 लोगों को पोलिंग स्टेशन तक ला सकते हैं। हर बंदा अपना टारगेट बनाए कि उसने 100 बंदा पोलिंग स्टेशन पे लेकर आना है, और फिर ये एक चेन चलती रहेगी। और ये कमाल होगा, पहली दफा तारीख में होगा कि जो इलेक्शन कैंपेन है
وہ کوئی لیڈرز باہر نکل کے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ عوام اس عمران خان کے لیے کمپین چلا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم سو جائے گی، قوم نہیں سوئے گی۔ اور یہ ہم نے عمران خان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دینا، ہم نے قوم کو سونے نہیں دینا، ہم ثابت کریں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم لوگ باہر نکلیں گے، ہم لوگ اپنی جان بھی دینی پڑے گی تو ہم جان بھی دیں گے، مگر ابھی اس وقت جو ہے اپنی انرجیز کو سیف رکھنا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، لاسٹ منٹ کے لیے تیار رہنا ہے، اور الیکشن والے دن ہم لوگوں نے اپنی انرجیز کو ایک دم سے بم کی طرح پھاڑنا ہے اور سارے لوگوں کو غولوں کی صورت میں پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جانا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری، خود اپنی ذمہ داری سمجھے، کوئی کسی کے سر پہ نہیں بیٹھا ہوا، ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے 20 بندے 50 بندے میرا ٹارگٹ ہے، اور لکھ لے، اپنے پاس لسٹیں خود ہی سے بنا لے کہ یار یہ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو کہ میں جن کو لے کے جا سکتا ہوں، تو ان کو بنا کے تو آگے لے کے چلیں۔ تو محمد بھائی آپ اس میں ایڈ کر لیں کچھ، اس کے بعد پھر ہم، یہ ہمارے نئے ساتھی آئے ہیں محمود صاحب، تو یہ کچھ اپنا انٹروڈکشن بھی کرائیں اور اس آئیڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کریں کہ کیا یہ آئیڈیا اچھا ہے یا اس سے بہتر آئیڈیا کوئی اور ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے آئیڈیا شیئر کرنے چاہیے اور اس چیز کو عوامی ایک تحریک بنا کے ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے۔ جی محمد صاحب۔ محمود بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی محمود صاحب بات کر لیں۔ جی السلام علیکم، آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ جی بس جی میں ابھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا جی جی بولو۔ بالکل یہ آئیڈیا ویلڈ ہے، اس پہ بالکل کام ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھی سجیشن دی۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور میں گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل لوئر کلاس کے لوگ ہیں نا۔ ابھی دیکھیں گے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہ سب سے بڑی یہ طاقت ہے، کیوں نہیں ہمارے اداروں نے سب کچھ کنٹرول کر لیا۔ یہ ایک چیز ہے جو کنٹرول سے باہر ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹرول بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ابھی پاکستان کے نظام کو سمجھ گئے ہیں، وہ یہ پیغام ان ہر گھر گھر تک پہنچ گیا ہے۔ بس ہم نے الیکشن ڈے کو مینیج کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، لوگ کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھیں گے، لوگ نظریے کو دیکھیں گے، لوگ لیڈرشپ کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی زور لگا لیں، چاہے وہ یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ سارا نظام جو ابھی ہمیں کھل کے سامنے آ گیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکست سے فاش ہوگا۔ اب لوگوں میں بہت ساری اویئرنیس آ گئی، عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ لیڈر تو صرف آپ کو راستہ دکھاتا ہے، آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی ہے، اور ہمیں فخر ہے اس انسان پہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے صرف کیا، اور اپنے اس عمر میں بھی آ کے وہ اپنے نظریے پہ ڈٹا ہوا اور اپنی منزل کی طرف وہ رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہادروں کی کامیابی ہوتی ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حق اور سچ پر چلتے ہیں، مشکلات انہی کے راستے میں آتی ہیں، اور عمران خان ایک سچا مسلمان ہے اور سچا پاکستانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ظالم جو ہوتا ہے نا، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اور ظلم ہمیشہ مٹنے کے لیے ہوتا ہے، ہٹ جائیں گے یہ راستے۔ انشاءاللہ ہم نے صرف مثبت چیزیں آگے لے کے چلنی ہے، اپنے لوگوں کو موٹیویشن دینی ہے، اور مایوسی کو پھیلنے نہیں دینا۔ ابھی یہ ان کے ٹاؤٹ جتنے بھی ہیں نا، آپ کوئی بھی چینل دیکھ لیں، کہیں بھی ان کے کلپس آ جائیں گے، یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ نہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو یہی میسج دینا ہے کہ دیکھیں کہ ایک ادارے کی یہ ذمہ داری، اس کی یہ ڈومین ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہماری ریاست کے ذمہ ہمارے کیا حقوق ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنی ہوگی، اور ریاست سے ہمیں اپنا حقوق لینا ہوگا، اور اسی کے لیے ہماری سٹرگل ہونی چاہیے۔ اور خان صاحب کی بھی یہی سٹرگل ہے، ان کی ساری زندگی سٹرگل میں رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیا، قانون اور آئین کو فالو کر کے کیا ہے، اور ہم ان کے فالوور ہیں۔ جی، اور کوئی بھائی بات کرنا چاہیے؟ زبردست سر، یہ بات آپ کی بہت اعلیٰ ہے، مگر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیں الٹیمیٹ پاور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے،
اگر ہم لوگ ذرا برابر بھی اس بات سے مروب ہو کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا کہ یار یہ تو ادارے بڑے اوپر سے ہیں، تکڑے ہیں، فلانا ہے، تو بیسیکلی ہم لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی خوف کا جو ہے وہ جو ہے بت ہمیں کسی قسم کا بت ہم نے نہیں آزمایا۔ لا الہ الا کا مطلب ہی یہی ہے۔ دیکھیں ہمارے عمران خان نے سکھایا نا لا الہ الا کا مطلب، کہ ہمیں کسی صورت بھی اس خوف کے بت کو جو ہے نا اپنے اوپر حاوی نہیں ہونا دینا، اور اصل کام جو ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی آلسی جو ہے نا ہماری ایک بہت بڑی دشمنی ہوگی اس کے ساتھ۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے آلس ہو جائیں گے، یار ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یار ہم لوگ چلے رہنے دیں، چلو بیمار ہیں، یا کوئی کام ہے ہمارا، کوئی نماز پڑھ لے، اس سے بہتر ہے ووٹ دیں جا کے۔ بھائی یہ چیز ہم نے قائل کرنی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ رہ گیا، اب یہ تو پتہ ہے سب کو کہ حق پہ کون ہے، مگر اب یہ چیز قائل کرنی ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں فلسطین میں جو کچھ حماس نے کر دیا نا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ گو کہ اپنے بہت سارے لوگ اس کے شہید ہو گئے، بچے بھی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، مگر اس وقت پوری دنیا ہل رہی ہے۔ ابھی کل بھی اس کے اوپر احتجاج ہوگا۔ پچھلے پورے مہینے سے پوری دنیا کی اکانومیاں رکی ہوئی ہیں۔ پیپسی نے اپنے اس کے اوپر فری پیلسٹائن کا لوگو مونوگرام لگا دیا ہے۔ پوری دنیا اپنے اپنے بائیکاٹ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑا کمپین ایک چند سو لوگوں نے کریٹ کر دیا، پوری دنیا کو ہلا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اگزامپل ہو سکتی ہے کہ ہم بھی چند سو لوگ مل کے اگر ہم لوگ یہ کامیاب کمپین چلا لیں، عوام کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں، اور ووٹ والے دن اپنی تمام آلسی، اپنی تمام مصروفیات، اپنی تمام کمٹمنٹس سب کو بالائے طاق رکھیں۔ نمازیں بھی اگر قضا ہوتی ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہوگا کہ جا کے حق و سچ کے لیے بیعت کریں، کیونکہ بیعت کرنا، اپنا ووٹ دینا، یہ اسی بڑی بڑی بات ہے۔ کیونکہ نماز تو قضا کر لی جا سکتی ہے، مگر بیعت قضا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ وقت نکل گیا تو وہ قضا وہ تو پھر رہ گئی، پھر وہ آپ کا ووٹ اگر آپ نے صحیح بندے کو نہیں دیا تو سمجھے غلط بندے کو دے دیا۔ تو یہ ہمیں ندیم صاحب بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈبل ٹیپ کرتے رہیں پلیز، تاکہ ہماری براڈ تھوڑا پاپولیٹ ہو۔ قابل وومن بھی آ گئی ہیں تو السلام علیکم، شب بخیر سب بھائیوں کو۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وعلیکم بھائی السلام۔ جان کل رات کتنے جلدی تم روت کو بند کیا، کیوں؟ نہیں میں نے بند نہیں کیا، وہ گر گئی تھی اور پھر دوبارہ آن کیا، ساری رات چلتی رہی ہے بہن۔ آپ واپس نہیں آئے؟ جب میں نے آیا 2 بار دیکھا کہ آپ نہیں تھا، میں نے کہا کہ شاید اتنا لوگ نہیں تھا اس لیے بند کیا۔ میں نے جا کے سو گئی۔ وہ نہیں بہن، میں تو لائیو تھا، اور لیکن وہ ایک دو دفعہ گری ہے نا، تو آپ کو پتا رپورٹیں پٹواری آتا ہے، رپورٹیں کرتا ہے۔ میں اللہ یہ پتواریوں کو بیلا غرق کرے، مگر بات یہ ہے کہ ادھر بھائیوں اور بہنیں آتی ہے، کوئی ٹیپ ٹیپ نہیں کرتی ہے اس لیے گر جاتی ہے۔ وہ ڈبل ٹیپ نہیں نہ کرتے، تو جی میں جی اس کہتا لیے۔ نہیں، جو وہ میں السلام کہتا علیکم۔ نہیں۔ علیکم السلام عظمت دیکھو بھائی بہت سارے کریں ڈبل اور جی ٹیپ، پی بھائی، پورا کا پورا ڈبل السلام ٹیپ علیکم سب کو۔ اس سب طریقے سے۔ ٹیپ ٹیپ کرے، وہ انشاءاللہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے نا وہ میں کہتا نہیں ہوں نا، تو چلو کوئی بات نہیں، بزی ہوتے ہیں اپنی باتوں میں، وہ سن رہے ہوتے ہیں جی جی نا۔ عظمت بھائی بھی آ گئے ہیں، السلام علیکم جی عظمت بھائی۔ جی وعلیکم السلام اور سب کو السلام علیکم۔ یہ حال ہے وعلیکم سرکار، ٹھیک ہو؟ السلام۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ہاں، کرو۔ کیسا رہا دن گزرا آج، کیسا دن گزرا؟ صحیح گزرا، بس نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کی، شکر الحمدللہ۔ ٹائم عظمت بھائی پہ نیند بہت کی۔ بڑی بات ہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ ہاں جی یہی بات ہے، توفیق میں نے تو جو جسے نماز مل گئی نا پڑھنی بس۔ ہوتی ہے اس کے ساتھ، جو نماز میں پڑھتا ہوں اس کی پابندی سے نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جب پڑھتا ہوں اس کے بعد میں تو نفل شکرانے کے لازم پڑھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا توفیق کے کرنا چاہیے کہ ساتھ، اس نے توفیق دی ہے۔ توفیق بڑی چیز ہے سر، اللہ، بس اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ہوں۔ کدھر گئے بندے سارے؟ وہ ظفر بھائی اور فہیم سر نہیں آئے آج؟ نہیں کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک تو۔ آج ہمارے پاس نئے ماشاءاللہ بڑے اچھے لور پاکستان کے بڑے اچھے ڈبیٹر بھی ہیں،
میں نے کہا چلیں جب بھی دعا آپ کر یہ اپنی براڈ چلانا چاہتے ہیں اور ہمارے چلیں ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کو چانس دیتے ہیں، جی سیکھیں، چلائیں، دیکھیں کیا خیال ہے۔ چلیں آپ لوگ جاری رکھیں، میں تھوڑا براڈ شیئر کر لوں۔ جی چلیں ایک سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ میرا یہ سوال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں فاروق عمران خان کو ہمارے سے جدا کر دیا جاتا ہے اور ہمیں الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جاتا، تو کیا یہ مسلح جدوجہد کی طرف ہماری قوم جائے گی؟ کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسا ہوگا تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کی؟ محمد بھائی آپ جی جی کھولیں۔ جی، میں اپنے بھائی کو رسپونڈ کروں گا۔ دیکھیں کہ میں پھر وہی اپنی پریویس بات پہ جاؤں گا کہ ہمیں ناامیدی کی طرف نہیں جانا، یہی چیز ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ دیکھیں کہ ابھی خان صاحب کو تقریباً 3 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں اور انہوں نے سارے اپنے مطالبات رکھے ہیں، ان کو سیف ہیون بھی دیا کہ آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ یہ مطالبات مان لیں، آپ 2013 کی پوزیشن میں واپس چلے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں نواز شریف سینٹر میں تھا، پیپل پارٹی جو اپوزیشن لیڈر ان کا تھا اور خان صاحب پیچھے تھے، اور آپ کو کے پی کے کا حصہ بھی ابھی دینے پہ راضی ہو گئے تھے یہ لوگ، لیکن خان صاحب اپنے اصول پہ ڈٹے ہوئے اور اپنے جو ان کے مطالبات ہیں، جائز مطالبات، فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ اپنے ڈے 1 سے اسی موقف پر قائم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ وہی بندہ عمران خان اپنی ہر تقریر میں کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، نہ آپ سے کوئی 1 سیکنڈ لے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو 1 سیکنڈ اوپر دے سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ باقی یہ ہمارے ہینڈلرز ہیں نا، یہ سہولت کار جن کو بولتے ہیں، ان کی تدبیریں جتنی بھی ہوئی ہیں نا، یہ 1.5 سال سے ناکام ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھو کہ یہ ظلم اور زیادتی کیوں بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے تمام بڑی جو لیڈرشپ تھی، جو الیکٹیبلز تھے پی ٹی آئی کے، وہ سارے توڑ لیے۔ ابھی جو سیکنڈ لیڈرشپ آتی ہے وہ بھی غائب ہے، اور تھرڈ کو بھی انہوں نے غائب کیا ہوا۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، جو کام کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے اور فی سبیل اللہ کر رہے تھے، ان کو بہت ساروں کو انہوں نے بند کیا، بہت سارے کچھ ملک چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ان پہ کریک ڈاؤن بھی کیا، لوگوں کے چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا۔ لیکن ویلکم یہ اسپینش لیو الیکشن ویلکم. کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ الیکشن کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ آئین جو کہتے ہیں نا، آئین تو وڑ گیا، میں یہ لفظ بولوں گا، وڑ گیا ہے آئین۔ یہ ہمارے اسپینش چیف لیو جسٹس میوٹ نے، لگا لیں پلیز. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ جو نیا چیف جسٹس ہے، اس نے کیوں 37 دن کے بعد اس پٹیشن کو سنا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اس نے ڈیٹ دے دی، اور ابھی بھی اس میں ڈاؤٹ ہے کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے سروے بھی کروا کے دیکھ لیا، عوام ڈٹی ہوئی ہے، اور یہ سب سے ہماری اچھی چیز ہے کہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے اور اچھے اور برے میں تمیز کر رہے ہیں، اور ان کے تمام منصوبے فیل ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے 9 مئی کر کے دیکھ لیا۔ یہ اس سے چیز اور بہتر ہوگی کہ ہمیں فیوچر کی لیڈرشپ مل گئی ہے۔ دیکھیں کہ آج ڈاکٹر یاسمین ہے، صنم جاوید ہے، عمر سرفراز چیمہ ہے، دیکھیں کہ وہ لوگ ان کے سختیاں جھیل رہے ہیں، اور ہمیں عمران خان کے بعد سیکنڈ لیڈرشپ ایک ہمیں جمہوریت کا پودا لگ گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروان چڑھے گا، یہ سوچ پر ویل کرے گی۔ جی، میں اور کوئی کویسچن آپ کرنا چاہیں تو کریں، ہر بھائی اپنی اپنی رائے دے، اپنے اپنے کویسچن ریز کرے۔ جی جی السلام علیکم سر، ہمارے پاس اسپینش لیو، السلام علیکم سر، نئے آئے ہیں۔ راجہ اشرف صاحب آپ کو بھی ویلکم ہو گیا جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی سب دوستوں کو، کیسے ہیں سب؟ سر۔ علیکم السلام، الحمدللہ۔ خوش آمدید. اچھا، مجھے آپ کی جو ڈسکشن ہے، آئی بلانگ ٹو پی ٹی آئی، آئی لو مائی لیڈر، گریٹ لیڈر آف دا ورلڈ عمران خان، نو ڈاؤٹ. لیکن آپ کی ڈسکشن جو چل رہی ہے وہ چونکہ میں نے ابھی جوائن کیا تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ایکچولی ہے کہ ہم میں نا، دوسری بات جی سن لیں ایک منٹ. جی دوسری جی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ ضرور ہے، لیکن میں ٹک ٹاک بہت کم یوز کرتا ہوں. میرا زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے ٹویٹر پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ اسپیسز جوائن کرتا ہوں. وہاں میرا ایک گمنام اکاؤنٹ ہے، ہم لوگ
टका के फौज की मिट्टी पलीत करते हैं, सीधी और साफ बात है, उससे मैं बाज नहीं आता। इसलिए वो अकाउंट यहाँ पे उसको डिस्क्लोज़ करना मैं मुनासिब नहीं समझता। ये मेरी एक ओपन आईडी है, वो मैंने अपने शौक़ के लिए बनाई हुई है। यहाँ मैं कम ही होता हूँ, लेकिन आप लोगों को देखा तो मैंने कहा चलो यार सारे पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं, वो पीटीआई का बंदा जिधर भी बैठा हुआ है मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त। मैं उसे अपना भाई समझता हूँ, चाहे छोटा है या बड़ा है। इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे जी दोबारा। अच्छा ये इस तरह जी हाँ ये फ़िरौन कुछ भी कर लेना, ये वक़्त के फ़िरौन कुछ भी कर लें, इससे भी ज़्यादा कर लें। आप बिलीव करें, लोगों से डिस्कशन होती है सोशल मीडिया पे, लोगों का प्यार और बढ़ता जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती जा रही है। इमरान खान के हक़ में और ज़्यादा ग्राउंड जो है वो बेहतर होती जा रही है। तो बिलीव होना चाहिए पक्का। एनीवे और कोई बात करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, तो आपने मुझे इनवाइट किया। एक मिनट सर, एक मिनट जी, स्पेनिश लियो आप। जो कुछ आप कह रहे हैं हम ये करते रहे हैं और कर रहे हैं और डंके की चोट पे करते हैं, ठीक है ना? जी हाँ, तो वेलकम योर होम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर वेलकम। और सबका शुक्रिया, जितने दोस्त सब अपनी अपनी जगह पे कोशिश करते हैं, जिसकी जितनी हिम्मत है वो कर सकता है। कि किसी की कोई मजबूरी होती है, मुझे उससे भी कोई गिला नहीं। हो सकता है मेरी जी भी अपनी कोई हो, नहीं, तो कोई मसला नहीं, सेफ कोई एंड मसला साउंड जो है ना वो रहना चाहिए। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना हमारे सामने जो है ना वो कैंपेन है सर, हमने कैंपेन चलानी है, हमने अपने लोगों को बाहर निकालना है। तो हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो हमारे सीनियर हैं यूके से, वो आ जाए तो मेरा दिल। अजमत भाई, बीएफटी भाई भी नहीं आ रहे और दूसरे भी नहीं आ रहे, अपना फेम साहब तो आज नहीं आएंगे। मैं कितने बार ठीक है शेयर ब्रो, किया भाई वो सबको, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ आज रहे मेरे थे। पास मैं इतने बंदे मैसेज बैठे हुए करता हूँ। सबके नाम लिखने हैं मैंने, इन सबको मैंने ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਜੀ। राजा राजा ये आज नहीं पहली दफा आए, ये तीसरी दफा आए ने, इन्होंने नाम लिखाया हुआ शहीद अज, कोई ऐसी गल ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। राजा राशिद पहली भी आ चुके हैं। ते स्पेनिश मैं भी ट्विटर पे हूँ और आबिद हुसैन के नाम से हूँ। आबिद तो भाई हम गाजियान हैं, गाजियान हैं इंशाल्लाह, शहीद नहीं। आपने वैसे ही शहीद कर दिया हमें, हम लोग गाजी हैं। प्लीज़ ज़रा हो आप, मैं आपको सिर्फ इतना कह दूँ कि मैं थोड़ा सा कुकिंग में बिज़ी हूँ, आप लोगों को मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? अभी अच्छा आपके साथ ही मैं। आप सुने, और अगर जाना है तो जा भी सकते हैं, लेकिन वापस आ जाएगा क्योंकि हमें आपसे काम है। हमें नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। मेरी जगह किसी को कॉल पे लेना हो तो ले लीजिएगा, मैं नीचे लिसनर में सुन रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ना कि इधर ही हूँ, आपके आप साथ ही हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, हमारे साथ ही रहिएगा आज, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जी जी ज़रूर। जी राजा राशिद, अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी सर, शहीद अल्लाह करे, सारे सबकी ख्वाहिश होती है यार, क्या ख्याल है, शोहदा में नाम आना। अच्छा जी, आपने क्वेश्चन सुना था? मैंने जी जी एक मिनट, काजमी साहब अगर आप ऊपर आना चाहें तो रिक्वेस्ट डालें, मैं आपको ऊपर उठा दूं। इस जंग में हमने गाजी बनना है, फिर किसी और जंग में शहीद हो जाएंगे इंशाल्लाह, मगर इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह। जंग में हमने गाजी बनना है। इमरान खान को बाहर निकालना है और इलेक्शन जीतना है, और अल्लाह 8 आपको फरवरी लंबी को जिंदगी दे भाई। आमीन इंशाल्लाह, और 8 फरवरी को योम इंतकाम मनाना है। इस इंशाल्लाह। 8 फरवरी को योम इंतकाम के नाम से अपने अपने पेजेस के ऊपर इंशाल्लाह। डाल दें कोई छोटी मोटी वीडियो कि ये योम इंतकाम है 8 फरवरी। और इंशाल्लाह इलेक्शन भी अब डिले नहीं हो सकते, क्योंकि आईएमएफ का कैनेडियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हर जगह पे ये चीज अब चल रही है कि इलेक्शन के बगैर आईएमएफ ने पैसे देने नहीं हो, बगैर पैसों के इनकी जान जाती है। तो अब इलेक्शन तो उन्होंने करवाने, चाहे झुल्लू करें, मगर हमें इनके इस झुल्लू को ना बस पकड़ना है, अपना अच्छा इंतकाम। एक मिनट सर, राजा राशिद, जी जी आपको जो काम कहा हुआ था वो आपने किया फहीम साहब ने? सर काम इंशाल्लाह आप अपना व्हाट्सएप में ड्रॉप करना उधर, तो मैं आपसे उससे का तरीका वगैरह पूछ लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो हो जाएगा, इंशाल्लाह सुबह तक हो जाएगा। ऐसे में उस काम समझ नहीं आया, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ।
کیا سمجھ نہیں آئی سر؟ سر وہ اس میں سے اکاؤنٹ میں ادھر سے میرا سعودی عرب میں اس وقت، تو ادھر کیا سعودی عرب سے ادھر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ اس میں سے کیا پروسیس ہے یہ پوچھنا تھا ان سے۔ جی ہاں سر، وہ بالکل ہو سکتے ہیں، اور کل رات کو بھی ہم نے کیے تھے، جو ہمارے پاس آئے تھے نئے انہوں نے بھی کیے۔ ٹھیک، تو اب میرے پاس بی ایف ٹی نہیں ہے، میں مس کر رہا ہوں بی ایف ٹی کو، بی ایف ٹی کو آ جانا چاہیے صحیح ہے۔